جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. کچھ کر سکتے نہیں قرآن میں تحریف کرتے ہیں. کس قدر ہوئے سیاسی زعماء بے توفیق. گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، دین اسلام ایک عظیم حقیقت ہے اور کل کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے ہمارے دین کو ہر طرح محفوظ فرمایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نبوت، رسالت، شرائع ہمارے پیغمبر پر کامل مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین وہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے علاوہ کوئی اور فکر، کوئی اور مذہب، کوئی اور دین اللہ کے ہاں غیر معتبر ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس عظیم دین کے سمجھنے والے، جاننے والے اور آگے بڑھانے والے اس قدر صادق اور سچے واقع ہوئے ہیں کہ ان کے بعض اختلافات یا بعض نظریات بھی دین کے استحکام، دین کی مضبوطی اور دین کی تقویت اور سہولت کے باعث ہوئے. تفصیل سے اس موضوع پر کلام نہیں کرنا ہے. ایک دو باتیں سننے میں آئی ہے، اس کی وضاحت فرض الفرض ہے. اس کو مانتے اور جانتے ہوئے کہ مسائل حق میں بھی اہل حق کی دو رائے ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب مذاہب اور ائمہ کے بڑے ہیں، ان کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے کسی قسم کی قرات نہیں کرنی اور الگ تحقیق قرات کرنا مکروہ تحریمی، یعنی نماز فاسد ہو جائے گی. کیونکہ قاعدہ فقہ کا کل صلاۃ ادیت مع الکراہیہ تجب اعادتها. اور مبسوط میں سرخسی نے 37 صحابہ کے نام دیے. من قرأ خلف الامام فسدت صلاته. جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس کے باوجود ائمہ میں صرف امام شافعی کے ہاں تمام نمازوں میں فاتحہ ضروری ہے. باقی مالک و احمد سے الگ تحقیق ثابت نہیں ہے. جہری اور سریہ کا فرق ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل حق امام جانا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے ان کے ماننے والوں کی نماز بھی ہو جاتی ہے. یہی حال رفع یدین میں ہے، یہی حال امین بالجہر میں ہے. اس قسم کا ایک خیال ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ کو پیدا ہوا تھا کہ شاید تمام مذاہب کو ایک کر دیا جائے اور سب کو خوش رکھا جائے. یہی خیال اکبر بادشاہ کا تھا، مگر بہت غلط طریقے سے، بے دینی کے طریقے سے اس نے دین الہی و نورتن بنایا.
اور شاہ صاحب محدث تھے، امام الہند تھے. انہوں نے بعض مصائب کی پسندیدہ چیزوں میں کچھ چناؤ کو جائز کہا. اس سے علماء پھر بھی خفا ہو گئے. چنانچہ ان کے لائق فائق بیٹے جن کے بارے میں علماء کہتے آنکھیں بند کر کے ان کا دامن پکڑنا کافی ہے ہدایت کے لیے، مسند الہند اور امام الہند شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ والد محترم نے تو یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا ای اتحاد ادیان نیست، ای انتشار فقہ است. یہ سب دینوں کی اچھائیاں جمع نہیں کرنی ہے، یہ اپنے مذہب کو تس نس کرنا ہے، بے آبرو کرنا ہے. مطلب یہ کہ ایک امام اور فقہ کے ماننے والوں کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی شافعی کے پیچھے دوڑے، ان کا دارالافتاء اور مفتی نہیں ہے، کئی حنبل کے پیچھے دوڑے، ان کی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے. تو فضولیات کی طرف بڑھنا اور ایک حقیقت مسلمہ کو چھوڑنا، اس سے خودرائی پیدا ہو جائے گی اور پھر آپ کسی مذہب پر بھی کبھی عمل نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ پر شیطان کا مکمل تسلط ہوگا. شیخ زید الکوثری نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے اللہ مذہبیہ قنطرۃ الالحاد. آزاد خیال ہونا خود بے دینی کی بنیاد ہے. الحمدللہ ہندوستان میں 7 سلطنتیں گزری ہے. پہلی سلطان محمود غزنوی کی ہے اور آخری اورنگزیب بادشاہ کی، اور 700 سال گزرے ہیں. ایک مسلمان ہندو کو کہتا بھی ہے تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. پورا فقہ حنفی نافذ تھا اور انتشار، افتراق، بدفضائی کوئی چیز نہیں تھی. بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزادی خیالات کی آئی ہے، اس کی وجہ سے اسلامی سلطنتیں بیٹھ گئی اور آج تک مسلمانوں کو اپنے آزاد ملک میں بھی قرآن و سنت کے مطابق فقہ اور اس پر عمل نصیب نہیں ہو رہا ہے. اس مضمون کو آپ نے بڑی گہری نظر سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے ذمہ دار اور صاحب فہم سخت قسم کی غلطیوں کا مرتکب ہو رہا ہے. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں. ایک خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ مسائل 2 قسم کے ہیں، ایک ضروری اور بعض غیر ضروری. بغیر اس فرق کیے کہ ضرورت کی تشریح و تعریف کیا ہے. مثلا ایک شخص کہے کہ جی سیاسی اقتدار بہت ضروری ہے، جب تک ہمارا سیاسی اقتدار قائم نہیں ہوا ہے ہم نہ جمعہ بحال کر سکتے ہیں، نہ اسلامی نظام لا سکتے ہیں، نہ حدود اور تعزیرات دین کے مطابق نافذ کر سکتے ہیں، نہ ہم معاشی سہولتیں دے سکتے ہیں، نہ ہم سود جیسی لعنت ختم کر سکتے ہیں. یہ بات بہت اچھی ہے اور یہ بات مغالطے سے خالی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو. تو لوگ کہتے تھے کہ اسی ایمان پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی ایمان پر آپ روزہ رکھتے ہیں، اسی ایمان کے ساتھ آپ حج کرنے جاتے ہیں، اسی ایمان پر آپ نکاح کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں. اس ایمان کو صرف جہاد کے لیے ادھورا سمجھتے ہیں. ایمان تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. دین کا کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہود کی مذمت اللہ نے قرآن میں کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ چیزیں مانتے ہو، کچھ نہیں مانتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسا کرنے والوں کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، یہاں بھی ہمیشہ ذلیل ہوں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی بدترین عذاب کے شکار ہوں. کسی شخص کا اخلاص اور اس کی خیر خواہی
امر مسلم ہے، وہ امور باطنیہ قلبیہ ہے، ہم اس میں آگاہی حاصل نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم جب ان کا مضمون یا مقالہ سن لیتے ہیں تو ہمیں بعض خطرات پیدا ہو گئے۔ مثلا ایک خیال یہ ہے زنادقہ کا کہ مسلمان سب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے۔ یہاں ایک بریگیڈیئر تھا، وہ مجھ سے جھگڑے کرتا تھا کہ صرف ہم تھوڑا مسلمان ہیں، یہود نصارہ بھی مسلمان ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہاں چھوٹے بڑے ہوئے ہو، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ پھر پتہ چلے کہ ایسی ایک تقریر اس کو سابق صدر نے کرائی ہے اور اپنے زمانے کے آرمی کو کہا ہے کہ اس کی پابندی کا۔ میں نے کہا جواد بھائی یہ تو بالکل غلط بات ہے، فضول بات ہے۔ اسی طرح ایک خیال یہ تھا بعض آزاد خیال لوگوں کا کہ زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، بس پور فنڈ قائم کرو اور فقراء مساکین کی ضروریات پوری کرو۔ یہی خیال پیدا ہوا تھا ایک فرقے کا، جنہوں نے کہا ہم ابو بکر کو امام تو مانتے ہیں، زکوٰۃ کا حقدار نہیں مانتے۔ اور وقت بہت نازک تھا، ابھی ابھی پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، بہت پریشانی تھی۔ تو حضرت عمر جیسے جبال الاستقامت نے کہا کہ ان کے ساتھ بات میں نمٹ لو، ابھی اس سے بھی بہت ضروری مسئلہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے ایسا دیکھا اور فرمایا شداد فی الکفر وخوان فی الاسلام، کفر میں کتنے پختہ تھے اور یہاں آ کے کیا ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اینقص الدین وانا حی، ابو داؤد، دین میں کمی کی جائے گی اور ابو بکر زندہ رہے گا، میں گردن کٹا دوں گا لیکن ان کو مسائل میں کمی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بھی سیاست ہے۔ حضرت عمر نے کہا شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرے دل میں بھی یہی ڈالا جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے دل میں ڈالا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عمر کا پہلا مشورہ بھی بنا بر خیر خواہی و اخلاص تھا، خیر خواہی و اخلاص کی وجہ سے سمجھ جلدی آ جاتی۔ جب آدمی ایک نظریے پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مضمون بھی بناتا ہے۔ مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو خالص توحید کے لیے تشریف لائے، جب ان کو اپنے زمانے کے مسائل پیش آئے، معاذ اللہ و استغفر اللہ نقل کفر نباشد، انہوں نے احوال کے مطابق دوسرا رخ اختیار کیا، توبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان لوگوں کو معاش دے دے بہت اچھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک معاش کا برباد کرنے والا بھی آپ کا دوست تھا اور پورے عالمی کرپٹ کے سر پر بھی آپ کھڑے ہیں، اس کو بچانے والے صرف آپ ہیں، ہمیں کیا معاش سکھانے آپ آ رہا ہے۔ یہ دو آدمی پاکستان میں ایسے آئے جو پوری دنیا کے سامنے کرپٹ ترین ہے اور دونوں کے آپ مسلم شخص ہیں، اس لیے اس بارے میں آپ کا ہندیہ بظاہر ناقابل قبول ہے، صد اخلاص اور خیر خواہی کے باوجود اس بات میں کچھ کمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو سب لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ افسوس صرف اور نحو جو 8-10 سال پڑھوائی گئی تھی وہ کہاں چلی گئی کہ یہاں الناس سے مراد کل کائنات ہے۔ تو یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام مکہ میں کر رہے ہیں اور مکہ میں غیر مسلم کا داخلہ آج تک بند ہے، کل ائمہ متفق ہے اس بات پر۔ اور یہ خیال پیدا ہونا کہ وہ جو توحید کا مسئلہ تھا جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود وقت سے اختلاف کیا، اپنے والد اور قوم سے اختلاف کیا اور نمرود کے آگ میں جھونکے گئے اور آپ نے اس کے لیے بے انتہا بڑی سخت قسم کی قربانیاں دی، معاذ اللہ و استغفر اللہ۔ حضرت ان مسائل کے مقابلے میں لوگوں کے معاش کو سدھارنے کے درپے ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
وہی آیتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے نماز میں پڑھی. اور آیات کا تعلق حرمین سے ہے، پورے عالم سے نہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ جو آپ مجھے امام بنا رہے میری اولاد میں بھی ہو، اللہ نے کہا لا ينال عہد الظالمین، جو بدچلن ہوں گے، غلط ہوں گے، ان کے ساتھ میرا کوئی رحمت کا سلوک نہیں ہوگا. تو آپ جس طرح عموم پیدا کر رہے قرآن کریم اس کو نہیں مان رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی تو آپ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکے کو مرکز بنایا امن کا، اور اس کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو تاکید کی ان طہرا بیتیا، پوری دنیا کو پاک کرنا نہیں ہے، میرے اس گھر کو پاک رکھیے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع و سجدہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ مکہ اور طواف اور حرم کے آداب سے متعلق ہے. اس میں دنیا کا کیا کام ہے کہ آپ اپنے معاش کو سارے جہان تک پھیلا کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جمعہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے اور مسائل بہت زیادہ ہے، آپ کا چھوٹا اور بڑا کس ترمامیٹر سے ناپیں گے؟ کم از کم آدمی بیان کرتے ہوئے یہ بھی سوچے کہ اسی آسمان سے آگے افلاک اور بھی ہے. مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، آپ غور کر لیں. جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ انصار مدینہ بنو ثقیف ساعدہ میں جمع ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ منکم امیر و منا امیر، ایک امیر قریش کا ہو اور دوسرا امیر ہمارا ہو تو دو امیر ہوں گے، کام اچھا چلے گا. ایک آدمی سارا کام نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا وہاں پہنچو، یہ کس کام میں لگ گئے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو لے کے انصار کے ہاں گئے اور ان سے کہا کہ پیغمبر جب بیمار ہوئے، بخاری شریف میں ہے، تو آپ نے تو کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا لے. تو بنو انصار اور مہاجرین میں کوئی بھی نہیں تھا جو حضرت عمر کو کہتا کہ نماز تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے. وہ شاہ بشیر ہے. جب حضرت عمر نے کہا کہ کیا نبی نے ان کو نہیں کہا کہ نماز پڑھائیں، تو مسلمانوں میں ایک بھی نہیں تھا جو عمر کے اس ارشاد کو رد کر دیتا، اور سب نے مان لیا. فرمایا ان کے ہوتے ہوئے آپ اور امام مقرر کر رہے ہیں. تو سیاسی اقتدار دینی امامت کا تابع ہے. چونکہ پیغمبر نے تو کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، پیغمبر نے ابو بکر کو خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تربیت یافتوں کو اتنا فہم اور سمجھ دیا کہ عمر نے کہا ابو بکر ہمارا امام ہے، آپ تو امامت کو اور جمعے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ہم ایسے کچے خیال میں مبتلا تھے. آپ کے نزدیک تو بہت بڑے مسائل ہیں، سود حرام ہے، اللہ سے جنگ کر سود کی مذمت جتنا میں نے کی ماں کا بیٹا نہیں کر سکتا ہے. وہ واحد آدمی ہے جو بینکروں کو حرام خور اور حرام چور علل اعلان کہتا ہوں، کہوں گا اور کہتا رہوں گا. اور الحمدللہ یہاں سے کتاب نکلی ہے نام نہاد اسلامی بینکاری 775 صفحے میں، اور ہر موقع پر بینکروں کو دعوت دی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پیش ہوتا ہوں. آپ مجھے مطمئن کر لیں آپ نے 17 کتابیں لکھی لیکن تحریف سے بری ہوئی. اور اس عاجز اور فقیر نے سب سے پہلے پاکستان کے فقہا کو سمجھایا کہ دو مغالطے امت میں شدید ہو گئے. ایک غلام احمد قادیانی نے دیا عیسیٰ آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام مر چکا ہے، میں عیسیٰ ہوں. مہدی برحق ہے لیکن کوئی اور مہدی نہیں، میں ہی مہدی ہوں. دیکھو ذرا، آیات اور احادیث مان لی، اصطلاحات بھی مان لی، مصداق بدل دیا. ان لوگوں نے بھی کفالہ، مرابحہ، تولیہ، مشارکہ، مزاربہ نام تو ہدایہ سے لے لیے، ثالث سے، کتاب البیوع سے، لیکن بینک پر منطبق کر لیے. بینک قطعاً اس کا گوارا نہیں کرتا، نہ اس کے مطابق ہے. صریح کذب، افتراء و جعل سازی.
اللہ تعالیٰ نیک دلی کے ساتھ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کی وضاحت بہت ضروری ہے تاکہ غلط فہمی نہ پھیل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھنا کہ ان کے نزدیک جب معاش پیش ہوا اور ملکی مسائل آئے تو انہوں نے توحید چھوڑ دی۔ یہ آگے جو کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس مکے والوں میں رسول بھیجے جو تیری کتاب کی آیتیں پڑھے، ان کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو سنت اور فقہ سکھائے۔ تو یہ کون سی آیات ہے اور کون سا قرآن ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا میں مصداق آیا ہوں۔ ذرا بات غور سے سنیں، خاص کر طلباء۔ تو اس قرآن میں جمعے کا دن ہے، اور اس قرآن میں جمعے کے بارے میں ایک سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہتے رسول آئیں گے، آیتیں پڑھیں گے اور قرآن سمجھائیں گے اور سنت اور فقہ پڑھائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا صحیح معنی فقہ ہے، اور حکمت سے مراد شافعی و حسن بصری کہتے ہیں 200 صحابہ سے منقول ہے، اس سے مراد سنت ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت میں جمعہ ذکر ہے، اور قرآن کے 114 سورتوں میں کسی دن کے بارے میں یہ شان و شوکت نہیں ہے۔ رمضان پر مشتمل رکوع ہے، لیکن شہر رمضان نام کی سورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے جمعے کے دن کتنا اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں حیران ہوں کہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور غیر ضروری ہے، یہ ترازو کہاں ہے؟ ہم بھی اس کو خرید لیں گے۔ یہ ترمامیٹر کہیں سابق صدر اور وزیر اعظم نے تو نہیں دیا آپ کو کہ اس سے تولا کرو۔ صاف کہو کہ میں معذور ہوں، میں خود تو حکمران نہیں ہوں، زور لگاؤں گا، کوشش کروں گا۔ ایسا لگتا ہے آپ نے تو ہتھیار ڈال دیے۔ ایک بات غور سے طلباء سن لے، تمام باتیں غلط ہوئی، فضول ہوئی، کوئی جان نہیں اور میں۔ ایسا جیسے کوئی کہ بھئی سرکاری تعطیل جمعے کو ہونا چاہیے، بھائی رہنے دو یار، تم کو پورا علم حاصل نہیں ہے۔ علم مجھے حاصل ہے، اس لیے جمعہ ہمیشہ مقتول رہا ہے۔ فیا حسرتا علی ضیاء العلم والعرفان۔ ایک مثال سن لو ذرا، تمام طلباء جو بیٹھے ہیں اکثر دورہ حدیث کر چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر جو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص دیر سے آیا، وہ شخص کون تھا؟ حضرت عثمان تھے، ذو النورین تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ آنے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت دور گیا تھا اور دیر ہو گئی آنے میں، صرف وضو کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا والوضو ایضا، صرف وضو کر کے آیا ہوا ہے۔ حالانکہ جمعے کو دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ سیاسی اقتدار ہم کو ملنا چاہیے، اللہ بہت جلدی آپ کو وزیر اعظم بنائے، لیکن اپنے باپ کے نقشے پہ چلتے ہوئے ہٹ کر کے ہم ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف پاکستان نہیں کئی ملکوں کا بادشاہ بنائے، لیکن اس مذہب پہ رہتے ہوئے جب میں آپ کا مہمان تھا اور میں نے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھا سکوں گا، تو آپ نے بھائیوں کو کہا دسترخوان اٹھا لے۔ میں نے کہا اتنی چھوٹے سے جزیے پر بھی کہاں، جب آپ اٹھ جائیں گے۔ پھر یہ بخاری میں موجود ہے، لیکن مولوی اکثر بخاری سے بے خبر ہے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کئی مجلسوں میں، آپ نے بھی سنا کہ مولانا کی ثابت قدمی دیکھنے کی ہے، اور فرمایا ہم تو بس مولوی ہے اور مولوی ہونے پر فخر ہے، الحمدللہ، اور ہم ایک مستحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مستحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اتوار کے دن کو قبول کرنے کے لیے یا جمعے کے دن کو اسی طرح ضائع کرنے کے لیے ہم کیسے تیار ہوں گے؟ آپ کا کوئی عذر ہوگا، اللہ جل جلالہ آپ کے مقامات بلند فرمائے، اور جیسے ہماری توقعات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو
اس سے زیادہ کام کرنے کا موقع دے، لیکن بعض باتیں افسوسناک ہیں اور قابل غور ہیں۔ دیکھو، مسائل کو تولنے کا معیار تو ہمارے خیال میں کتاب و سنت ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ جمعے کے دن جو فجر میں ہم الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ابو زکریا منبجی نے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب آداب جمعہ میں، عقود المنیفہ میں بلگرامی نے اور جمال ذیلی نے نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا ففیہا سنتان قراءتہما والدوام علیہما، پڑھنا بھی ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بہت بڑے عالم ہے امام طحاوی، شانور شاہ صاحب کہتے علوم میں وہ بڑے بڑے محدثوں سے حتی البخاری سے آگے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ جمعے کی نماز میں پیغمبر نے اعلیٰ و غاشیہ بھی پڑھی اور جمعہ و منافقون بھی پڑھی۔ جمعے کی نماز میں آپ نے اعلیٰ و غاشیہ بھی اکثر پڑھی اور قاف اور قمر بھی پڑھی اور کئی نمازیں پیش کی شرح معانی میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فجر میں بھی آپ نے اور صورتیں پڑھی ہوگی۔ تو ہمارے ایک دوست طحاوی پڑھاتے، انہوں نے طالب علموں سے کہا کہ وہ پڑھی ہے تو بیان ہوا، یہاں ان کو ملی نہیں ہے تو کہاں بیان ہوا؟ کاش کہ امام طحاوی کو عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت مل جاتی جس میں ہے وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، معجم الصغیر جلد اول صفحہ 80 و 81۔ تو دیکھو، جب حضرت صاحب کو روایت نہیں ملی یا اور بہت سارے علماء کو، تو انہوں نے ایک رائے قائم کی کہ بھائی کبھی کبھی چھوڑ دے، فرض تو نہیں ہے کہ وہ فرض ہی نہیں چھوڑا جاتا ہے، یہ ہماری داڑھی سنت ہے، کیا ایک دفعہ زندگی میں منڈوانی پڑے گی؟ ہمیں پاک ہاتھوں سے قرآن پڑھنا ہے اور کھانا کھانا ہے تو کسی دن پیشاب پاخانے والے ہاتھ سے بھی کھائیں گے کیا؟ یہ کون سے اصول کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ خیر ہمیشہ خیر رہے گی، مستحب پر ہمیشگی اختیار کرنا مستحب ہے۔ رہ گیا الزام و ما لا الزم، وہ تو اعتقادی امر ہے، فقہاء نے وضاحت کی ہے، تحریر الاصول میں ابن الحمام لکھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ بعض مسائل ایسے ہیں جن پر بڑی حیرت بھی ہے اور بہت دکھ اور افسوس بھی ہے کہ ہم جیسے شجرہ مثمرہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اعمال کی کمزوری ہے اور ہمارے اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے کہ جن سے ہمیں امید وفا ہے وہ بے وفا نکلے۔ وہ ایک مشاعرے میں ایک پختون شاعر کھڑا ہوا، مشاعرہ ہوتے ہیں، شعراء کلام پیش کرتے ہیں، تو پختون شاعر نے کہا کہ مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، مجنون نظر آتا ہے لیلا، اس نے کہا آرام سے بیٹھو، مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے۔ تو پھر جب لوگوں نے بہت شور مچایا کہ یار اردو کی ٹانگیں تو نہ توڑو، تم پختونوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس نے کہا دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کو داڑھی سے محمد ابن ابی بکر نے پکڑا تھا گردن کاٹنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بیٹا پس از مرگ پیدا ہوا ہے، یعنی حضرت کے انتقال کے بعد۔ تو حضرت عثمان نے ایسا دیکھا، فرمایا لو کان ابوک حیا لما صنعت ھذا، اگر آپ کے والد زندہ ہوتے تو آپ کو ایسا کرنے تو نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں کے راہ و رسم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت مولانا کو بھی بہترین سیاست قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت کے لیے، ہماری یہ سیاست اس لیے آئی تھی کہ جہاں سقم ہوگا، کمی ہوگی، اس سیاسی طاقت کے ذریعے ہم پورا کریں گے۔ اور ان کا یہ گلہ بھی بجا ہے کہ ہماری تو بہت چھوٹی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ایمان کی مضبوطی کے ساتھ حق کی جماعت بھی بلند فرمائے۔ میں جمعے میں یہ مسئلہ اور شان سے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر بیان میں کوئی ایسا لفظ اور کلمہ صادر ہوا ہو
جو حضرت مولانا یا ان کے مقام کے منافی ہو تو ان پر صد معافی کا خواستگار ہوں. باقی مسئلہ اٹل اور یہی ہے جو بیان ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ علماء حق کو اور جو سیاسی زعماء ہے اور حق کی کوشش کرتے ہیں، کمی کوتاہی ان سے ہو رہی ہے، اللہ ان کی کمی کوتاہی اور ہماری معاف فرمائے اور مثبت اور شان سے اسلام اور شاعر اسلام کو بچانے کی ہمت عطا فرمائے. معاشرے کی آلودگی سے، ناکارہ آثار سے انہیں بھی اور ہمیں بھی اور پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. ہمارے یہاں جو خیر کے اجلاس ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں جو کمی زیادتی یا آداب کے منافی ہوا اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائے. دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے. مجھے عاجز کو بھی کئی دن سے بائیں ٹانگ میں کچھ عارضہ پیدا ہوا. آج اس کے ایکس رے وغیرہ بھی کرائے گئے، ڈاکٹری رپورٹ کا انتظار ہے. اور عجیب بات ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، نماز پڑھا سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، لیٹ نہیں سکتا ہوں. میرے لیے لیٹنا حرام کر دیا گیا. آدمی انسان ہے، بشر ہے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، آرام کر لے، اس میں بڑی گرانی پیش آتی ہے. اللہ اپنا خاص فضل، احسان، مہربانی شامل حال فرمائے. اور ہمارے جو عزیز دوست اور بھائی بڑے محسن اور مہمان نواز، بڑے اونچے گھرانے کے چشم و چراغ، جس کو جہانگیرے کے لوگ تبلیغ کی وجہ سے امیر صاحب کہتے تھے، خالد خان جو آج انتقال کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے اور اللہ جل جلالہ ان کے آل و اولاد اور اہلیہ سب کو صبر و اجر دے دے. اور ہمارے جامعہ کے مقتدر استاد حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامہ اقبالہ کی ہمشیرہ صاحبہ آج انتقال کر گئی. مولانا کو اور ان کے خاندان کو اللہ صبر و اجر دے اور مرحومہ کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی علیین نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اور جہاں کئی کلمے پر اسلام پر اموات ہوئی ہے رب العالمین ان سب کی بخشش فرمائے. ہمارے کراچی شہر کو ہمیشہ کے لیے آلودگی سے پاک فرمائے. یہاں حفاظت اور امن و امان مستقل قائم دائم فرمائے. دینی مدرسے، علماء و طلباء اور ان کے بھائی معاونین محسنین کو اللہ مأمونین، محفوظین، مسونین فرمائے. ہمیشہ ان کو مکرمین و محترمین بنائے. ظالموں سے، مفسدوں سے، بدگمانی کرنے والے، ظلم و ستم والوں سے اللہ اہل علم، اہل ایمان، اہل خیر کو ہمیشہ حفاظت قائمہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ